بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أيكم يأتيني بعرشها من قبل أن يأتوني مسلمين صلوات الله. درود ایسا کہ کہنے کو طبیعت چاہے. بآواز بلند ہدیہ صلوات. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. کل رات سے ہی مجھ سے وعدہ لے لیا گیا تھا کہ آج گفتگو وہی ہوگی جو ادھوری رہی، کیونکہ سپیکر بھی نہیں تھا. جو چند لمحے میں نے آپ سے گفتگو کی وہ محدود لوگوں تک آواز پہنچی اور اکثریت محروم رہی. میں جلدی جلدی کل رات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں اور پھر منزل کو آگے بڑھاتا ہوں اگر طبیعت چاہ رہی ہے تو. دین و دنیا دونوں کی سلطنت ذات واجب نے سلیمان بن داؤد کو عطا کی. دعا مانگی تھی کہ رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، پالنے والے مجھے ایسی حکومت عطا کر کے میرے بعد کسی کو نہ ملے. شرق سے غرب، شمال سے جنوب، وحوش سے طیور، چرن سے پرند، جن سے انسان، ہوا سے فضا، فضا سے بادل تک پہ حکمرانی اللہ نے عطا کی. سلمان نے پوچھا تھا یا مولا آپ بھی حکومت کے دعوے دار ہیں، اور سلیمان نے تو اللہ سے عہد ہی یہی لیا تھا کہ لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے بعد ویسی سلطنت کسی کو نہ ملے. پھر آپ کو تو تھوڑی ملی ہوگی. علی نے مسکرا کے فرمایا تھا بعد والوں کی شرط ہے نا. اللہ بسم اللہ. فرمایا ابھی سلیمان بن داؤد کے خمیر کا مشیت نے فیصلہ بھی نہیں کیا تھا، علی جب سے سلطان مملکت احدیت ہے. یہ جملے رات میں نے نہیں کہے تھے، اللہ نے. امتیاز شاہ جی اس کے جواب میں کیا کیا؟ فَآتَاهُ اللَّهُ الْخَاتَمَ، ایک انگشتری دے دی کہ پس تیری سلطنت کا طلسم بند ہے اس میں. نہ اب ایسے نہیں، انگوٹھی چاندی کی نہیں سونے کی ہوگی، پلاٹینم کی ہوگی. نگینہ یاقوت نہیں الماس ہوگا، کوئی بڑا قیمتی ہیرا ہوگا. بھرت تھی تو انگوٹھی، اس میں ایک نگینہ ہوتا ہے اور ایک دھات کا بنا ہوا حلقہ ہوتا ہے. بطول کے بچوں کی روٹی کھا کر اس کے شوہر کو بھونکنے والے ہر خارش زدہ کتے تک غضنفر کا یہ پیغام لے جاؤ، ایک حلقے اور نگینے میں کائنات کی تسخیر مانتے ہو، علی کے نام کو مانتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟
مقصر کو کتا میں کہتا ہوں، گھبراہٹ آپ پہ طاری ہوتی ہے. کوئی کاٹے گا تو مجھے کاٹے گا نا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. ہاں بس آپ سن لیں. انگوٹھی عطا کی، حکومت کر رہا ہے، دربار لگا ہوا ہے. قولا یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا من قبل ان یاتونی مسلمین. کہ لگا میرے دربار کے سرداروں، ملکہ سبا میرے دربار میں حاضری دینا چاہ رہی ہے، وہ چند لمحوں بعد آنے والی ہے. ہے کوئی تم میں ایسا صاحب کمال جو ملک سبا سے اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لائے؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت اٹھا. قال انا اعطیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. کہ میں آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں. فرمایا بہت زیادہ دیر ہے. وہ تو بس قریب پہنچ گئی ہے، چند لمحوں بعد داخل ہوا چاہتی ہے. کہ سرکار پھر آپ کی نیت ہی نہیں منگوانے کی، پہلے بولا ہوتا نا. فرمایا جاہل بیٹھ تو، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ایرا غیرہ نہیں، کوئی با کمال ہے. قول الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا. انا آتی کبھی، میں لاؤں گا. کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری بند آنکھ کی پلکیں واپس پلٹنے سے پہلے. ایسے نہیں. میں نے کبھی خود سے کہا ہے تمہیں کہ مجھے نعرے سناؤ، لیکن ایسے لنگڑے لولے نعرے سنا کے جو میرا یا تو نعرہ لگے نہیں، اور اگر ایسا لگا تو پھر کچھ اگر کہنے کا ارادہ ہے بھی تو شاید وہ بدل جائے گا. میں لاؤں گا. کتنی دیر سے پہلے؟ میں نے رات بھی کہا تھا جھپکنا نہیں بابا، جھپکنے میں آنکھ کے دو عمل ہوتے ہیں، بند ہونا کھلنا، یہ ہے جھپک. نہیں فرمایا تو آنکھ بند کر. قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری پلکیں ابھی اپنی جگہ پہ واپس نہیں جائیں گی، تخت آ جائے گا. کہا ہاں. قرآن کہتا ہے فلما راہ مستقر عندہ، سلیمان کو ایسا لگا جیسے تخت پہلو میں پڑا تھا. اور آخری بندو جو رات نہیں سن سکے، یہیں سے میں نے اپنے پیغام کا رات آغاز کیا تھا. وجہ کیا ہے؟ زیغم کیا سلیمان بن داؤد میں طاقت نہیں تھی تخت منگوانے کی؟ بولو، ادھر والوں کی تحقیق اور ہے کوئی؟ جو اللہ سے ضد کر کے روئے زمین کی حکومت مانگ سکتا ہے، بادلوں پہ حکمرانی لے سکتا ہے، ہواؤں کو تابع کر سکتا ہے، چلو اللہ سے ہی کہہ دیتا کہ جبریل کو بھیج، تخت بلقیس لائے اور میرے دربار میں رکھ دے. میں نے سلیمان سے پوچھا، خود بھی منگوا سکتے تھے، اللہ سے بھی کہہ سکتے تھے، یہ دربار میں اعلان کیوں کر رہے ہو؟ ہے کوئی باکمال جو ملک سبا سے تخت بلقیس لائے؟ فرمایا غضنفر، جاہلوں کو درس دے رہا ہوں کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا. اللہ تو میں خدا کی حجت ہو کر دربار میں غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتا؟ اور پھر دوسرے، اگر میں لاتا کمال تو میرا ہوتا، میرے وسیع کے کمال کا اظہار کیسے ہوتا؟ العظمت. اور آؤ، کمال نیر زیدی کیا تھا
آصف بن برخیہ کے، اور ہاں جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ جان لو، سلیمان بن داؤد نے کہا تھا جب پوچھا گیا نا حضور جہاں سے آپ منگوانا چاہتے ہیں تخت فاصلہ کتنا ہے، فرمایا 6 مہینے اور 6 مہینے واپسی میں، سال کا سفر، اور اکیلے نہیں واپس آنا، تخت بھی لانا ہے، اور لایا کتنی دیر میں؟ آدھی جھپک میں، آنکھ کے جھپکنے کا جو آدھا وقت ہے اتنی دیر میں لایا۔ کیوں؟ کیا تھا کمال؟ کون عند آصف بن برخیہ حرفا واحدا من اسم العظم، اس کے پاس اسم اعظم کا ایک حرف تھا۔ اسم اعظم کے حرف کتنے ہیں؟ تقسیم کیا ہے؟ سر اٹھاؤ۔ سرکار صادق فرماتے ہیں جہاں تک رات میں بتا چکا ہوں وہاں سے آگے بتانا بڑا تیر مار رہے ہو، ہاں جب میں پھر اگلی منزل شروع کروں گا پھر سوال کروں گا جواب دینا۔ سرکار صادق فرماتے ہیں ان اللہ جعل اسمہ العظم علی 73 حرفا اعطى منها آدم 25 حرفا وآتى نوحا منها 15 حرفا وآتى إبراهيم 8 أحرف وآتى موسى 4 أحرف وآتى منها عيسى حرفين كان يحيي بها الموتى ويبرئ بها الأكمى ويخلق من الطين كهيئة الطير وَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَى مُحَمَّدًا وَأَهْلَ بَيْتَهُ 72 حرفاً وَإِسْتَوْصَرَ عِنْدَهُ حرفاً واحداً۔ فرمایا اللہ نے اپنے اسم اعظم کے 73 حرف بنائے، 25 آدم کو عطا کیے کیونکہ اس وقت زمین پہ مخلوق نہیں تھی، آدم نے ہر کام اسم اعظم سے کرنا تھا۔ نوح کو 15 حرف دیے، ابراہیم کو 8 حرف دیے۔ وقت بڑھ رہا ہے، اسم اعظم گھٹ رہا ہے۔ موسیٰ کو 4 حرف دیے، چلے تو نہیں گئے ہو۔ وَآتَى عیسیٰ حرفین، عیسیٰ کو 2 حرف دیے۔ فرمایا وَكَانَ يُحْيِي بِهِ الْمَوْتَى، اسی سے مردے زندہ کرتا تھا۔ وَيُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اسی سے مادرزاد کوڑھیوں کو شفا دیتا تھا، نابیناؤں کو آنکھیں عطا کرتا تھا، اسی سے مٹی سے پرندہ خلق کرتا تھا۔ لیکن جب اہل بیت کی باری آئی اب اسم اعظم کا تو گھٹنا چاہیے تھا نا۔ تیرا امام فرماتا ہے آوتا محمدن و اہل بیت ہی 72 حرفاً، لیکن ہم 14 کو اللہ نے 72 حرف عطا کیے۔ کتنے دیے؟ وَإِسْتَوْصَرَ عِنْدَهُ حَرْفًا وَاحِدًا، اور ایک حرف اللہ نے اپنے پاس روک لیا۔ اب نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے، اب بتاؤ کہ کیوں روکا ایک حرف؟ 72 تو دے دیے، محبت کا دعوے دار بھی ہے، اور محبت کی تعریف جانتے ہو کیا ہے؟ المحبت ان تحب کلک للمحبوب، اپنا کل کا کل محبوب کو دے دو اور کہو میں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس چیز کو محبت کہتے ہیں۔ تو میرے مولا محبت بھی کرتا ہے تیرے گھرانے سے، 72 دے رہا ہے، ایک کیوں رہا؟ اب مجھے پتہ نہیں کہ کون کس نیت سے بیٹھا ہے۔ فرمایا ایک حرف روکا ہی اس لیے تاکہ خالق و مخلوق کا فرق رہ جائے۔ اللہ سمجھ میں آئی بات؟ ہدیہ صلوات۔
چھوڑ دوں؟ چلے تو نہیں گئے ہو؟ ایک حرف خود رکھا، کیوں؟ تاکہ خالق و مخلوق کا فرق رہے، عبد و معبود کا فرق رہے، بس فرق ہی یہی ہے۔ اسی لیے تو امام زمانہ دعائے رجبیہ میں خدا سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اللہم لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، پالنے والے تجھ میں اور 14 میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ تو ان کا خالق ہے اور یہ تیرے بندے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو تو کرتا ہے وہ کچھ یہ کرتے ہیں نہیں۔ اب تمہارے حافظے کا امتحان بھی ہے۔ عیسیٰ کے پاس ندیم کتنے حرف ہیں؟ 2۔ مجھے بوجھا پڑا ہے، اشارہ تو میں کر رہا تھا۔ 2 حرف تھے عیسیٰ کے پاس، اور کرتا کیا ہے ان کے ساتھ؟ شاد بھائی، پرندہ خلق کرتا ہے، پرندہ، اور دعویٰ خود کر رہا ہے انی اخلقو، میں خلق کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ شرک ہو گیا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ میں اس بدبختی کا علاج کہاں سے لاؤں کہ ہم شیعوں سے علی منواتے پھرتے ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے سے علی منوانا پڑ رہا ہے ہمیں۔ یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جس کے پاس 2 حرف ہیں وہ کہہ رہا ہے میں پرندے کا خالق ہوں۔ جس کے پاس 72 ہیں ذرا فرق نکال کے تو دو۔ جس کے پاس 2 ہیں وہ پرندے کی مٹی خمیر کرتا ہے، جس کے پاس 72 ہیں اسے آدم کی تو کرنی چاہیے۔ اللہ یہ نہیں پڑھنے دیتے مجھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ جس کے بعد 2 حرف ہیں، ہاں، اور جس کے بعد 72 ہیں، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ نا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیوں سید صاحب یہ صرف آدم خمیر ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس اخرج ربک من بنی آدم من ذریتہم ظہورہم، آدم کی پشت میں قیامت تک پیدا ہونے والی اس کی نسل بھی تھی۔ اللہ جانے جنگل میں پڑ رہا ہے غضنفر یا آبادی میں،
علی والوں سے خطاب ہے یا علی کے دشمنوں سے؟ علی کو سوچنے والوں سے یا علی کو ماننے والوں سے؟ کلیجہ جلانے والوں سے یا پھول کھلانے والوں سے؟ اور ذرا سوچو تو صحیح، جس علی کے ہاتھ کی الٹی سیدھی جنبشیں قیامت تک آدم اور ذریت آدم کو لباس وجود عطا کر دیں، حرامی اس سے ایک بیٹا مانگتے ہوئے ڈر رہا ہے؟ ارادے اس کے بعد دو ہیں، ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہونے والوں پہ ہاتھ رکھے، شفا مل جائے، مادرزاد کوڑیوں کو شفا دے، غیب کی خبریں بتائے کہ تمہارے گھر میں کیا ہے۔ جب میں ایک فکرہ کہنے لگا ہوں ایسے بس روا روی میں ہوا کے جھونکے کی طرح، 2 اور 72 کا فرق خود نکال لینا، یہ کام ہے عیسیٰ کے زمین پر، جس کے پاس 70 زیادہ ہیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ عیسیٰ نے ایک اڑان لی، زمین کو چھوڑا، اوپر گیا، کہاں تک پہنچا؟ 4 تک۔ جس نے اپنی ماں کو گالی نہیں دلوانی وہ سر اٹھائے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور حلالی بن کے اپنے پیشوا کے بارے میں فیصلہ کرے۔ جو 2 حرف رکھتا ہے وہ سفر کرے تو 4 تک جاتا ہے۔ 72 والے کو کہاں جانا چاہیے؟ موسیٰ کے پاس کتنے تھے؟ میں اگر موسیٰ کے اعجاز کی تشریح کرنے بیٹھ جاؤں تو رات گزر جائے گی، جو مشہور ہیں۔ تنہائی میں امتیاز شاہ خدا سے سرگوشیاں کرتا ہے، 4 والا اللہ سے بولتا ہے تنہائی میں، 72 والے کو کیا کرنا چاہیے؟ سنا ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ایک سوٹا تھا، دنیاوی لکڑی کا نہیں تھا، جنت سے آیا تھا، اور یوں سمجھے کہ آل ان ون تھا، بظاہر عصا تھا، دھوپ میں سائبان درخت بن جاتا تھا وہی عصا۔ جب موسیٰ تھک جاتے سوار ہو جاتے، گھوڑا بن جاتا، کہیں جلدی پہنچنی ہوتی تو بادل بن کے اڑ جاتا، بھوک لگتی پھل لگ جاتا، سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ سارے کام کرتا تھا۔ قرآن لے آ، میں نے لکھا ہے قرآن، میرے مشورے سے آئی ہے آیتیں، 12 قبیلے، 7 لاکھ بندہ، 7 لاکھ بندہ، اور آپس میں صلح اتنی تھی کہ ایک دوسرے کے راستے پہ چلنا گوارا نہیں تھا۔ کہتے تھے رزق روزی کا وقت آتا تھا، ہمارے لیے الگ الگ انتظام ہو، ہم اس قبیلے کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھیں گے،
ہم اس قبیلے کے چشمے پہ نہیں پیئیں گے. بس ہاتھ اٹھا کے ایک ضرب مارتا تھا پتھر پہ. اب کیا کیا جائے کہ مولویوں نے قرآن مولوی سے پوچھا ہے اور میں نے مولا سے پوچھا ہے. کہتے ہیں جی 12 چشمے، کہتے 12 چشمے پانی کے جاری ہو جاتے تھے. میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر بلا خوف تردید کائنات عالم کے ہر عالم تک غضنفر کا چیلنج پہنچاؤ. یہ پانی کا ذکر تم نے کہاں سے کیا؟ پانی کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ اللہ نے پانی کا تو نام ہی نہیں لیا. جب میں نے تفاسیر اہل بیت کو پڑھا تو بات یہ سامنے آئی کہ 12 چشمے رزق کے، اور رزق بھی وہ جیسا قوم چاہتی تھی اس کے. نہیں، اب میں نے تو بات کہہ دی، تمہارے سروں سے گزرتی چلی گئی. جو 4 حرفوں والا ہے وہ اپنی امت کے لیے ضرب مارے، رزق کے چشمے پیدا ہو جائیں. 72 والے کو تو اشارہ کرنا چاہیے. اور ابھی تو میں اسم اعظم کی بات کر رہا ہوں، حقیقت اسم اعظم کی نہیں. جی اللہ اکبر. اس لیے اسی ظاہری اسم اعظم پر ہی آئیے. یاد رکھ لو ایک لفظ، اور وہی حوالہ ہے تمہارے لیے. ہاں، حدیث معرفت بن نورانیہ کے نام سے مشہور ہے کتابوں میں یہ حدیث. اور ایک کتاب میں نہیں، پہاڑ لگ جائے گا کتابوں کا، اتنی کتابوں میں ہے. جیسے حدیث ثقلین، حدیث کرتاس، اسے کہتے ہیں حدیث معرفت بن نورانیہ، اور بڑی لمبی چوڑی ہے. 2 سامع تھے امتیاز شاہ جی اور ایک مبلغ تھا. 2 سامع کون کون سے؟ سلمان و ابو ذر. مبلغ خیبر شکن. علی بتا رہے ہیں سلمان و ابو ذر، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، خدا سامنے آنے ہی نہیں دے گا کسی بندے کو جب تک وہ مجھے معرفت بن نورانیہ کے ذریعے نہ پہچانے. جی یہاں سے بات شروع کی تھی. وہ بات پورا عشرہ اس پہ پڑھا جائے پھر بھی یہ ختم نہیں ہو سکتی. اس میں سے 1-2 جملے تمہیں سنانے لگا ہوں. فرمایا یا سلمان و یا جندب. ابو ذر کا اصل نام جندب ہے. یا سلمان و یا جندب. قال لبیک یا امیر المومنین. قال لقد آتانا اللہ ربنا عز وجل ما هو اعظم واجل واعلی واکبر من هذا كله. قال ما هو يا امير المؤمنين. قال آتانا الله ربنا عز وجل علمنا للاسم العظم الذي لو شئنا به خرق السماوات والارض والجنة والنار ونعرج به الى السماء ونصعد به ونهبط به الى الارض ونغرب ونشرق وننتهي به الى العرش فنجلس عليه بين يدي الله ويطيعنا كل شيء حتى السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والجنة والنار وذلك كله للاسم العظم الذي علمنا وخصنا به ومع ذلك ناكل ونشرب ونمشي في الاسواق معكم ونعمل هذه الاشياء بامر ربنا ونحن عباد الذين لو يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. بات ہوئی انبیاء ما سبق کی. فرمایا سلمان جندب جی مولا، ہم 14 کو جو اللہ نے دیا، جو کچھ گزری ہوئی حجتوں کو دیا، اس کے مقابلے میں جو ہمیں دیا وہ کیا ہے؟ اعظم و اجل و اعلی و اکبر من ھذا کلہ. جو ہمیں دیا وہ عظیم نہیں اعظم ہے، وہ جلیل نہیں اجل ہے، وہ عالی نہیں اعلیٰ ہے، وہ کبیر نہیں وہ اکبر ہے. ان سب کے مقابلے میں مولا کیا دیا؟ فرمایا علمنا للاسم العظم الذی
ہمیں علم دیا اسم اعظم کا، کرتے کیا ہیں آپ اس کے ساتھ؟ فرمایا لو نشاء بہ خرق السماوات والارض، اس کے ذریعے ہم اگر چاہیں زمین کو پھاڑ کے تحت سرا سے گزر جائیں، اگر چاہیں آسمان چیر کے عرش اولا سے گزر جائیں، آسمانوں پہ عروج کریں، چلے تو نہیں گئے ہو، زمینوں پہ حبوط کریں، والجنت والنار، جنت کی سرحدیں چیر کے اس سے آگے نکل جائیں، دوزخ سے ماورا چلے جائیں، ونغرب ونشرق، انتہائی غرب تک چلے جائیں، انتہائی مشرق تک چلے جائیں۔ اب جن کے دل ہتھوڑے سہنے کے عادی ہیں وہ سنبھالیں اور باقی اپنے آپ کو سنبھالیں۔ فرماتے ہیں سلمان جو اسم اعظم ہمارے پاس ہے، ننتہی بہی الی العرش فنجلس علیہ بین یدی اللہ، ہمارے پاس جو اسم اعظم ہے اگر ہم چاہیں تو عرش پہ جا کے اپنے خالق کے روبرو بیٹھ جائیں۔ اللہ چلے تو نہیں گئے ہو پیچھے والو؟ ننتہی بہی الی العرش نجلس علیہ بین یدی اللہ، اگر ہم چاہیں تو عرش پر اپنے خالق کے روبرو بیٹھیں۔ ہم ایک حدیث میں نے پہلے پڑھی تھی اور سوچتا رہا تھا جب تک یہ نہیں پڑھی تھی، یہ پڑھی تو مسئلہ حل ہو گیا۔ حدیث پتہ کیا پڑھی تھی؟ نیار صاحب حدیث یہ پڑھی تھی کہ تیرا 12واں امام ادھر دنیا میں آیا، اور سفید رنگ کا ایک پرندہ آیا جس نے امام کو اٹھا لیا اور اڑ گیا۔ جناب نرجس سلام اللہ علیہ پریشان ہونے لگی، مولا یہ پرندہ کیا تھا؟ میرے بچے کو لے کے کہاں گیا؟ فرمایا یہ جبریل تھا۔ کہاں لے گیا؟ کہا اللہ نے اسے بلایا ہے کچھ کہنے کو۔ نہیں، آپ پتہ نہیں کیوں سبحان اللہ کر رہے ہیں، میرے لڑکپن کا زمانہ تھا، میری امتیاز شاہ جی نبضیں انا للہ ہو گئی تھیں، اور اس وجہ سے ہو گئی تھیں کہ جبریل لے گیا۔ یہ وہی جبریل نہیں جو پہلے اس کے نانا کو بھی لے گیا تھا۔ اب یا تو زیغم کل سے مجھے تھکاوٹ شکن گولیاں بھی دینا جو میں مجمع میں پھینکتا رہوں، اب یہ تو نہیں کہ تھکن بھی ان کے میں اتاروں اور مسئلے بھی ان کو میں سمجھاؤں۔ وہ لے گیا تھا یا نہیں شب معراج؟ تو یہ تو وہی ہے جو سدرا پہ کھڑا کانپنا شروع ہو گیا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، چلو رسول تو چل سکتا تھا، چلا گیا، یہ بچہ سدرا سے آگے کیسے گیا؟ اللہ اللہ۔ حدیث معرفت میں نوریانیہ پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ تو جب چاہیں عرش پہ جیتے رہو اپنے خالق کے روبرو ہو سکتے ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں، حرف کی خیانت ہو آگے پیچھے ہو جائے میری زبان کاٹ لینا، ورنہ توفیق ہدایت خود مانگنا۔ پوچھا گیا سرکار سے کہ اللہ نے جو منگوایا تھا کہنا کیا چاہتا تھا؟ کہ اللہ نے کہا یہی تھا، یا ولی و یا حجتی، اے میرے ولی، اے میری حجت۔
تجھے دنیا میں بھیجا ہے اور پھر بلوایا ہے تجدید عہد کرنے کے لیے. بے کا آخذ، بے کا اوتی، بے کا واقب، بے کا اصیب، بے کا انتقم من عدائی. کسی کو دوں گا تو تیرے ذریعے، کسی سے کچھ لوں گا تو تیرے ذریعے، ثواب دوں گا تیرے ذریعے، عذاب دوں گا تیرے ذریعے. انتقم بک من عدائی، اپنے دشمنوں سے بدلہ لوں گا تیرے ذریعے. اب بھی اگر کوئی چھاتی چوڑی کر کے دھرتی پہ نہیں چل سکتا تو پھر وہ بوجھ ہے زمین پر، وہ دھرتی کے پاتال میں اتر جائے. اور کتنے با کمال پیشوا تیرے حصے میں آئے. اللہ نے اپنے دشمن سے انتقام لینا ہو تو خود نہیں لیتا، ان کے ذریعے. جگہ میں ایک لفظ کہوں، ابھی حدیث میں ہے نا، بے کا اصیب، بے کا واقب، ثواب تیرے ذریعے، عذاب تیرے ذریعے. نمازیں ثواب کے لیے پڑھتے ہو نا؟ میرا خیال ہے تم واقعی رہ گئے ہو. رہ جانے سے مطلب ہے تھک گئے ہو. صرف تم تو نہیں، چلو تم جو 3-4 بولے ہو نہیں تھکے ہوگے. پھلا کے بولو نعرہ رسالت. جنہوں مرشد علی سینے نے دور نہ لاتنی دعائی دیو بے بانا را دری. جیتے رہو، سر اٹھاؤ اور فیصلہ کرو. کس لیے نمازیں پڑھتے ہو؟ گناہ کمانے کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ ثواب کے لیے. اچھا اب ایسا ہے، میرے پاس کچھ طالب علموں کے پیپر آ گئے، نمبر لگانے ہیں. اچانک ایک ایسے طالب علم کا پیپر میرے سامنے آیا جس کے بارے میں مجھے یقین تھا یہ میرے باپ کا دشمن ہے. پھینک نہیں دوں گا. کیس کا پرچہ میرے سامنے آیا ہی کیوں ہے؟ کسی اور سے جا کے نمبر لگاؤ، میرے سامنے نہ رکھو. میں اپنے باپ کے دشمن کی تحریر کو گوارا نہیں کر سکتا. بازاری تسبیح باز نمازیوں، یا اپنی نمازوں سے علی کی دشمنی کی بدبو الگ کرو، ورنہ جب 12ویں کے سامنے گئی اور اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے باپ کے نام کو نماز میں آنے کو باطل کہتا ہے. ارادے میرا خیال ہے اس نصف سے پیچھے والا مجمع تھک چکا ہے. تھک گئے ہو نا؟ خاموشی دلیل ہے کہ تھک گئے ہیں. اب دیکھو بھائی، خاموش تم رہے ہو، خاموشی شک پیدا کرتی ہے. جی اب اگر میں شک میں مبتلا ہو جاؤں تو پھر قصور غضنفر کا نہیں،
تمہارا اپنا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ جانے ہضم نہیں ہو رہے علی کے فضائل اس لیے چپ ہیں, انکار کا جرثومہ سرسرا رہا ہے اس لیے چپ ہیں. اگر تھکن ہے تو اتار پھینکو, شک ہے تو یقین مانگو. سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ, میری طرف دیکھو. اے سلمان, ہم چاہیں اس اسم اعظم کے ذریعے عرش پر جا کے بیٹھ جائیں اپنے اللہ کے سامنے, اور تم جانتے ہو اسی کے ذریعے یطیعنا کل شے, ہر شے ہماری اطاعت کرتی ہے. حتی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والجنت والنار. آسمان ہماری اطاعت کرتے ہیں, زمینیں, سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, درخت, چوپائے, جانور. چوپائے ہماری اتنی اطاعت کرتے ہیں قالین پہ تصویر کی صورت میں ہوں اور ہم اشارہ کر دیں. اللہ, ہاں ہاں دیکھو, کم از کم چلو اب چہرے کھل گئے ہیں, یہ کھلے کھلے چہرے ہی لے کے بیٹھے رہو تو پھر مجھے یقین رہے گا, شک پیدا نہیں ہوگا. ہر شے ہماری اطاعت کرتی ہے. جنت ہماری مطیع, نار ہماری مطیع. حدیثیں جیسے صاحب بھری پڑی ہیں, مذہب اہل بیت کی کتاب میں حدیثیں بھری پڑی ہیں. یا علی, تیرے حبدار جنت کے اتنے شوقین نہیں ہیں جتنی جنت ان کی شوقین. اور تیرے دشمن کے دل میں تیرے فضائل پر اتنا غصہ نہیں ہے جتنا ان کے لیے جہنم کے دل میں ہے. وہاں تو فیصلہ حاضر علی و حاضر لکھ پہ ہونا ہے. جی جی, خدا کی قسم. ہم ندیم پتہ نہیں, چونکہ بعض فکر ایسے ہوتے ہیں جو ہر آدمی کے لیے ہوتے ہی نہیں. ہاں, پر جن کے لیے ہیں, جو خریدار ہیں وہ سنبھالیں. امتیاز شاہ جی, دنیا میں علی اسرائیل کو تھکاتا رہا. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی جی, تیرے رسول نے اسرائیل سے پوچھا تھا کہ ازل سے اوج تک, چونٹی سے لے کر ہاتھی تک, جن سے بشر تک, بشر سے ملک تک, ہر شے کی روحیں قبض کرتے ہو, کبھی تھکے بھی ہو یہ کام کرتے کرتے؟ یا رسول اللہ قسم اس ذات کی جس نے تیرے سر پہ تاج رسالت رکھا, ایسی کروڑوں دنیایں ہو جائیں, چٹکی بجاتے میں روحیں قبض کرتا ہوں. اس دن مجھے تنگ ہونا پڑتا ہے جب جلال الہی کا پیکر بن کے علی میدان جنگ میں نکلتا ہے. علی اتنی تیزی سے مارتا ہے کہ روحیں نکالنے میں تکلیف ہوتی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں میرا مولا ملک الموت کو تھکا دیتا تھا, اسے ہانپ ہانپ کے دوڑنا پڑتا تھا. علی کے دلدل محشر خرام کے ساتھ, جس علی کے گھوڑے کی رفتار کا ساتھ اسرائیل نہ دے سکے. اور قیامت کے میدان میں جہنم کو پسینہ آ جائے گا.
ہیں جی جی، کیونکہ ایک تو جہنم کا امتحان ہوگا کہ حبدار کو تپش تک نہ پہنچے. ہاں جی جی، مولا فرمائیں گے ان اصحاب ولی حرارتن واللہ الذی لا الہ الا هو لجعلتک بردا وسلاما. فرمایا جس کے ذات اقتدار کے پاس علی کی زندگی ہے اور جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اگر میرے کسی حبدار کو اے جہنم تھوڑی سی تپش بھی پہنچی، پوری کو گلزار نہ کر دیا تو پھر مجھے علی نہ کہنا. تو اس وقت جب ساری خدائی جمع ہوگی، جہنم کے لاتعداد شعلے لپک رہے ہوں گے، میں دکھاؤں گا علی. دیکھو یہ موسیٰ تو نہیں کہ سوٹے مارتا پھرے، یہ تو خیبر شکن ہے، یہ تو اشاروں سے کام کرتا ہے. زغم دنیا میں بھی ابھی ماں کے درج عصمت میں ہے، اشارہ کر کے خدا کے گھر کی دیوار پھاڑ دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اشارہ کر کے سورج سے باغیں چھین لیتا ہے، اشارہ کر کے کائنات کو روزی بانٹ دیتا ہے. اور قیامت کو میں تمہیں دکھا دوں گا، میری ضمانت رہی، مجھے پکڑ لینا، ڈھونڈنا وہاں پنڈی والوں کہ تو نے وعدہ کیا تھا دکھا. میں دکھاؤں گا کہ علی ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہوگا. آدم سے لے کر شام قیامت تک کی ساری مخلوق جمع ہوگی، جہنم کے لاتعداد شعلے ہوں گے، علی کے اشارے کی جنبش اور جہنم کے شعلوں کی تعمیل کا دلکش منظر دیکھنے کے قابل ہوگا. بس علی کہہ رہا ہوگا ہاذ علی و ہاذ لک، 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 یہ میرا یہ تیرا، یہ میرا یہ تیرا، یہ میرا یہ تیرا، یہ میرا یہ تیرا. اور پھر جہنم کو دیکھنا چھوڑتی کیسے ہے، لپیٹتی کیسے ہے. ارادے بس نتیجہ لو، میں جاؤں جہاں ٹھہرا ہوا ہوں. ہاں اگر آپ کے پاس طاقت پرواز ہے تو پھر میرے ساتھ آؤ، جہاں میں جاؤں چلے آؤ. ابھی تک تو میں وہ علی بتا رہا ہوں جو اسم اعظم پڑھتا ہے. اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات یا نہیں؟ کیونکہ زمانے نے علی کا ظاہر دیکھا ہے، فقط زمانے نے وہ علی دیکھا ہے جو سجدہ کرتا ہے، وہ تو دیکھا ہی نہیں جسے ہوتا ہے. اور میں کم وقت نصیری کے سجدے کی بات نہیں کر رہا، علی کو اس مشرک کے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں. جی ہاں، اللہ وہ دن لائے کہ میں آپ کو حقیقت سجدہ بتا سکوں. ہاں ظاہر کی بات کر رہا ہوں. ابھی کسی کے پاس 1، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 4، کسی کے پاس 8، کسی کے پاس 15، کسی کے پاس 25، علی کے پاس 72. ہیں جی جی، جلی سے علی نے بھی کہا تھا
زید صاحب پھر ہوا کے جھونکے کی طرح ایک تحفہ پھینکنے لگا ہوں جھولی میں، ہاں جس کا ہے وہ سنبھالے، جو اس کی قیمت کوئی نہیں جانتا اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ علی نے بھی جلی سے کہا تھا پالنے والے محبت کر کے بھی آخر ایک شے روک لی نا، 72 دیے 73واں نہیں دیا۔ کہا یا علی وہ اس لیے نہیں دیا نا، تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں رہوں تو رہے، یہ حرف میرے پاس رہنے دے، تیرا میرا گھر کون سا بانٹا ہوا ہے، کبھی تو میں ہو جانا کبھی میں تو ہو جاؤں گا۔ وہ تو دیکھا ہی نہیں جو دعائیں سنتا ہے۔ اسے تو جانتے ہی نہیں جو دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسد جس مولوی کا اللہ بڑے سے بڑا معیار اللہ کا یہی ہے مولوی کے پاس کہ اللہ کون کہتا ہے اور کائنات ہو جاتی ہے۔ تیرے مولا کا ایک فقرہ بتاؤں تجھے؟ علی فرماتے ہیں انا عصمت الملہوف انا صانع الحروف انا حقیقت الظروف۔ علی فرماتے ہیں ہر مصیبت زدہ کی پناہ میں علی ہوں۔ ظرفوں میں چھپی ہوئی حقیقت میں علی ہوں۔ غم جاگنا علی فرما رہے انا صانع الحروف، حروف کے بنانے والا میں علی ہوں۔ اللہ کی قسم جو پہنچ گئے ہو مولا تمہیں خوش رکھے، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، اور جو نہیں بھی پہنچے تمہیں بھی میں نے سرحد عرفان پہ اکیلا نہیں چھوڑنا۔ انا صانع الحروف، حروف اس کا ترجمہ خالق نہیں ہوگا کیونکہ کوئی ٹھوس چیز تو نہیں ہے نا۔ حروف کا صانع، حرفوں کا بنانے والا میں ہوں۔ اب تو بے شک یہی سمجھ لے کہ الف سے یہ تک جو حرف ہیں یہ علی نے بنائے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کن لکھا جاتا ہے کاف اور نون سے، کاف بھی حرف نون بھی حرف، اور جس جلی کا بندہ کن کا خالق ہو وہ اللہ کہاں ہوگا؟ ارادے نتیجہ لو۔ فرمایا یہ ہمارا اقتدار ہے۔ وَمَا ذَلِكَ كُلُّهُ، اگر جوہر فردوس تمہارے نہا خانہ دل میں نہ اتر گیا تو پھر علی سے پیار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بشرطے کے بعد 2-3 منٹ نہیں تھکنا، اور اسی میں نے اپنا بیان سمیٹ لینا ہے۔ فرمایا مَا ذَلِكَ كُلُّهُ نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ وَنَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَنَعْمَلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِأَمْرِ رَبِّنَا۔ جاگنا خدا کے لیے، مسجد والوں تم بھی۔ علی فرماتے اس کے باوجود ہمارا اقتدار یہ ہے کہ عرش تک اپنے خالق کے روبرو بیٹھ سکتے ہیں ہم، اس کے باوجود ہم کھاتے ہیں، اس کے باوجود ہم پیتے ہیں، اس کے باوجود ہم بازاروں میں چلتے ہیں بے امر ربنا، اپنے پروردگار کے امر سے۔ اب اسد سامنے غضنفر تو تھا نہیں کہ کوڑ مغزوں کی طرح بیٹھا رہتا، سلمان تھا، کھڑا ہو گیا۔ مولا میں اتنا تو سمجھ گیا کہ تجھے کھانے کی حاجت نہیں، اس کے حکم سے کھاتا ہے، تجھے پینے کی ضرورت نہیں، اس کے حکم سے پیتا ہے، تجھے بازاروں میں آنے کی ضرورت نہیں، اس کے حکم سے آتا ہے۔ مولا یہ کرتا کیوں ہے؟
فرمایا یا سلمان لے اللہ تقولون الہن، میں یہ سب اس لیے کرتا ہوں کہ تم جیسے لوگ مجھے اللہ نہ کہہ دیں۔ اللہ بس تاکہ تم جیسے لوگ مجھے اللہ نہ کہہ دیں۔ کیا پہاڑ نہیں ٹوٹ کے گر پڑا؟ سلمان بنی اسرائیل کے نبیوں سے اونچا کھڑا ہے، اور علی کہتے ہیں میں یہ سب اس لیے کرتا ہوں کہ تم جیسے لوگ، یعنی گویا سلمان کی بھی نفی کر دی علی نے کہ سلمان تو بھی مجھے وہاں تک جانتا ہے جہاں تک تیری حد ہے۔ کہوں تو کیا کہوں اس کو، اتنا تو کہہ سکتا ہوں یہ دونوں کا جوہر ہے۔ دشمن نہیں ہے تم بمنا ان کی ربائی کی تائید تصدیق تشریح میں بس ایک ہی جملہ میں بولنا چاہتا ہوں، کبھی بھی زیغم بے دل اپنے دل کی دھڑکنوں سے خیبر شکن کو الگ نہ کرتا۔ جس امام کا یہ اشرا ہے، یہ علم کی قسم جھوٹ بولوں تو موسیٰ کاظم کے غضب کا شکار ہو جاؤں، اور اس قسم پہ جو الو کا پٹھا شک کرے پھر اس کے اپنے لہو میں شک ہے۔ سرکار فرماتے خلقہما لنفسہ ہی، میرے نانا محمد اور میرے دادا علی دونوں کو اللہ نے اپنے لیے خلق کیا ہے، بندوں کے لیے تو خلق کیا ہی نہیں، تو کبھی بھی جلی علی کو اپنے سے جدا نہ کرتا۔ اور راز بتانے لگا ہوں، کمزور دل والوں بھاگ جاؤ، مضبوط دل والوں جمے رہو۔ کیوں بھیجا؟ آواز الہیہ، یا علی ہزاروں سال سے میرے بندے بیٹھ کر تنہائی میں سوچتے ہیں کہ اللہ ایک لفظ ہے، اللہ ایک نام ہے، اللہ ایک پرچار ہے، اللہ ایک اشتہار ہے، اللہ ایک سماعت ہے، کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اگر سامنے آ جاتا اللہ تو پھر کیسا ہوتا؟ ذرا لباس بدل کے جاؤ، میرے بندوں کو بتا کہ اگر آتا تو پھر ایسا ہوتا۔ آج میں نے صرف وہ علی بتایا جو اسم اعظم پڑھتا ہے، علی اسم اعظم پڑھنے کا محتاج نہیں، علی حقیقت اسم اعظم ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔
کچھ لطف بھی آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ جانتے ہو سینکڑوں مجالس سن چکے ہو، میری ہر مجلس میں یہی پوچھا ہے، اپنی داد و تحسین کے لیے نہیں، صرف اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے کہ عزادار زینہ مودت پہ چڑھتے چڑھتے عرش کو چھو لے۔ پڑھنے والا ایک نہیں، لاکھوں دریا علم کے بہا دے، جب تک آنکھیں نم نہ ہوں، جب تک چار آنسو نہ بہیں۔ اور تو میں نہیں بتا سکتا شام والی راضی نہیں ہوتی۔ العظمت للہ۔ اس درد کا ہر گوشہ سامنے ہوتا ہے تمہارے، کیونکہ عزادار کا رشتہ ہی آنسوؤں سے ہے۔ درد کی کوئی کہانی تمہارے لیے نئی نہیں، پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کے تصور کدے سے کوئی تصویر نکالے، سامنے کرے، یاد دلا دے، اور آنسوؤں کی بھیک تو خود مانگ لینا، بس میں لمحہ یاد دلا رہا ہوں۔ تیرا خون رونے والا امام کہتا ہے نہیں بھول سکتا میں وہ لمحات کہ جب میں مصلی سے اٹھ نہیں سکتا تھا اور میری بے ردا پھپھی، میری سربرہنہ پھپھی چاند کی چاندنی میں پہرا دے رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ کبھی عباس کا لاشا تڑپتا تھا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بس یہی چاہتا تھا میں، توجہ ہو جائے، ہر آنکھ نم ہے تقریباً، دو جملے کہہ کر اجازت چاہ رہا ہوں آپ سے۔ مصائب میں بحث ہو ہی نہیں سکتی، مسئلہ بتایا ہی نہیں جا سکتا، ورنہ پھر پرسے کا مقصد ادھورا رہ جاتا ہے۔ دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالے علماء نے اس آواز کی سریت کو بیان کرنے میں کہ جو پہل دشت کربلا کی وسعت میں ابھری۔ یا حافظو، العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ۔ اور یقیناً رونے والوں تمہارے دل مجھ سے بہتر کون جانے گا کہ کتنے نازک ہوتے ہیں، اور میں تو عزادار کے دل کی نزاکت سے ویسے ہی خوف زدہ رہتا ہوں۔ یہ تو سنتے رہتے ہو علماء سے، واعظین سے، ذاکرین سے، کہ جب شبیر استغاثہ غربت بلند کرتے تھے، حال میں ناصرین ینصرنا، کہیں عباس کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آتی تھی لبیک، کہیں قاسم کے لاش کے ٹکڑے تڑپتے تھے لبیک، کہیں کسی شیر خار کی آواز آتی تھی لبیک۔ ذات واجب کی قسم آج تک میں سمجھ نہیں سکا کہ اس پہرے دور بی بی کی آواز میں کیا طلسم تھا۔ اس نے کہا یا حافظو، حسین کا لاشا تڑپا، آواز آئی لبیک۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ دوسری آواز ابھری، یا حفیظ۔ ابھی الحفیظ کی آواز کی بازگشت گونج رہی تھی صحرائے کربلا میں۔ نجف کی جانب سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ابھری۔ میں وہی کچھ پڑھتا ہوں جو اب میں دیکھتا ہوں۔ ہاں، یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آپ کو مختلف انداز میں سنایا جاتا ہے، بہرحال وہ چیزیں میں نے نہیں پڑھی کسی کتاب میں نے یہی کچھ پڑھا ہے۔ آہٹ ہوئی، بی بی نے غور سے دیکھا، بابا تو ابھی دور تھا، لیکن علی کی خوشبو پہلے پہنچی۔ پہرے کے لیے تو کھڑی ہی تھی، تڑپ کے کہتی ہے بیبیو زمین پہ کیا بیٹھی کر رہی ہو؟
تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاؤ. وہ نجف سے میرا بابا علی آ گیا. اللہ اکبر. میں وہ لفظ وہ منظر لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا. 64 بیویوں نے استقبال کیا. علی نے قریب آ کے گھوڑا روکا. تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں 63 بیویوں نے علی کے رہوار کا طواف شروع کیا. کوئی رکاب چوم رہی ہے, کوئی پاؤں, کوئی دامن ابا, کوئی زانوں, اور کہہ رہے ہیں یا علی اس وقت آئے جب میں بچے گنوا بیٹھی, یا علی اس وقت آئے جب میرے سر پہ تاج نہ رہا. ایک ایک بی بی کو علی حسب رتبہ تسلی دے رہے ہیں. العظمت للہ. یہ تو 63 بیویوں کا حال ہے نا. میں نے بتایا نہیں کہ 64 نے استقبال کیا اور پھر کہا 63 نے طواف کیا. کیوں؟ تاریخ بتاتی ہے ایک بی بی سب سے الگ دور کھڑی ہے. شدت گریہ سے بدن کانپ رہا ہے, ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں, کچھ کہنا چاہتی ہے مگر شدت گریہ کی سبب کہہ نہیں سکتی. اچانک خیبر شکن کی نظر پڑی. رو کے کہا زینب بیٹا میری سکینہ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ میری بچی نے مجھے سلام تک نہیں کیا. اللہ اکبر. مجھے میرے حسین کا پرسہ نہیں دیا, مجھ سے اکبر کا پرسہ نہیں لیا. تڑپ کے مڑی بی بی جو رونے آیا ہے. بس 1 منٹ میری طرف دیکھنا. سکینہ بابا کو سلام نہیں کیا. میں نے ہمیشہ یہی لفظ کہے ہیں, تاریخ دانوں نے تو یہی لکھا کہ سکینہ چلی, میں کہا کرتا ہوں جنازہ چلا. اللہ اکبر. لرزتے ہوئے بدن کے ساتھ, کانپتے ہوئی ٹانگوں کے ساتھ, ابھی بھی دور تھی اپنے دادا کے راہوار سے, رک گئی. جس کے سینے میں پتھر نے گوشتے سر اٹھائے میری طرف دیکھے, لرزتے ہوئے بلا تشبیہ ہاتھ اٹھے. السلام علیکہ یا امیر المومنین, مومنین کا امیر میرا سلام. بسمل کی طرح علی زین میں تڑپ گئے. روکے کا سکینہ میں تیرا لگتا کچھ نہیں ہوں, تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے. اجنبی لوگوں کی طرح سلام کر رہی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی تجھ سے بڑا منصف کون ہو سکتا ہے کائنات میں. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تیری شکایت کرنا کافر کا کام ہے. شکایت نہیں شکوہ ہے, اور شکوہ بجا ہے. روکے کہا اپنے مظلوم دادا سے کیا شکوہ ہے؟ سنو گے سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی روتے رہو گے. کیا شکوہ ہے اپنے غریب دادا سے؟ ہاتھ جوڑ کے کہا انصاف کر, اپنی بیٹی کے پہرے کی آواز سنی تو نجف چھوڑ کے کربلا چلے آئے, حالانکہ میری پھوپھی نے تجھے بلایا نہیں ہے. اپنی بیٹی کی آواز برداشت نہیں ہو سکی. اس وقت کہاں تھے جب میں چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی یا علی جلدی آ میرا بابا ذبح ہو رہا ہے, یا علی جلدی آ میں یتیم ہو رہی ہوں, یا علی جلدی آ میرے دور اتارے جا رہے ہیں. وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ. بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما. بانیان کی مسائی کو شرف قبولی حسن, مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسر, ہماری علیدہ بیان قبول فرما. یون بے اولادیں اولادیں علیہ عطا فرما. جو مقر در تنگ دستیں کی تنگ دستی در, جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما. یومی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہے پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے, ہمارے وارث کا جلد ہو. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار, ولی وحافظ مقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ وارض قطع ونتمتہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. سنو حسینیوں, سنو حسینیوں,
حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا